الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الصلاة أمر بالتقوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الحمد لله الحمد لله الحمد للہ. تمام تعریف رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کروڑ درود کروڑ سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں. اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضر. جتنا شکر کیا جائے ذات پاک کا کام ہے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان ہے جو ذات پاک نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اس نے ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنایا یا اپنے حبیب کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل انسانیت یہی قرآن پاک کا تذکرہ ہے. الحمدللہ، شکر اس کی ذات پاک کا ہے. یہ بھی اس ذات کا احسان ہے کہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا درس سورہ علق. سورہ علق کی آج 4 آیتیں تلاوت کی ہیں. سورہ علق کی آیت نمبر 9، 10، 11 اور 12. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ سورہ علق یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو پہلی سورت ہی کہا جائے گا، لیکن اس کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور باقی جو آیات ہیں یعنی 19 آیات میں سے 5 آیتیں ابتدائی پہلی آیتیں، باقی جو 14 آیات ہیں یہ بعد میں نازل ہوئی تھی. قرآن کریم کی ان آیات کے ترجمے سے آپ واضح ہی معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات بعد میں نازل کی. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی، پھر سورہ قلم نازل ہوئی، سورہ مزمل شریف نازل ہوئی. بہت کم صورتیں جو کٹھی نازل ہوئی، ایک ہی وقت میں صورت نازل ہوئی. باقی زیادہ تر صورتوں کی آیات نازل ہوتی رہی. آیات 10 آیتیں، 5 آیتیں، اس سے کافی، اس سے زیادہ. بعض صورتوں کے اندر آیات مکی صورتوں کے اندر مدنی آیات، وہ آیات جو سورت مکے میں نازل ہوئی تھی اس کی کچھ آیات ایسی بھی ہوتی ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جو مکے میں بھی نازل ہوئی تھی پھر مدینہ طیبہ کے اندر بھی نازل ہوئی تھی. تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، باقی آیات بعد میں نازل ہوئی تھی. لیکن اس کو پہلی سورہ مبارکہ کہا جائے گا، سورہ علق، سورہ اقرا. آپ نے اس سے پہلے 5 آیتیں اس پر ہم نے گفتگو سنی اور سنائی. شکر اس کی ذات پاک کا احسان ہے کہ آگے 3 آیتیں تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان حد سے بڑھ جاتا ہے. اس وقت انسان حد سے بڑھتا ہے جس وقت وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے. بازو بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اختیارات بھی ہیں. لیکن انسان کی تاریخ میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں کہ کسی کے پاس بھی کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہی. یہ ہے تاریخ.
کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جس کے پاس کسی کے پاس 10 سال، کسی کے پاس 20 سال، کسی کے پاس 50 سال۔ سب سے زیادہ جو زندگی پاک لکھی گئی ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی، لیکن مختلف روایات کے مطابق نوح علیہ السلام کی سب سے زیادہ زندگی تھی۔ نبیوں کی زندگی، رسولوں کی زندگی، اس کے علاوہ اولیاء کی، اور پھر وہ لوگ جو حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے ان کی زندگی بڑی بڑی طویل زندگی تھی، آخر گزر گئی، ختم ہو گئی، نام نشان نہیں رہتا، بھلا دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی آیا بھی تھا یہاں پہ۔ اور اسی طریقے سے حکومت، بادشاہی ہمیشہ کسی کی بھی نہیں، کسی نے 10 سال حکومت کی، کسی نے 20 سال کی، کسی نے 30 سال کی، آخر کار ختم ہو گئی سلسلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان حد سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ لیطغا کا لفظ ہے آیت نمبر 6 میں، جس کے معنی طغیانی، حد سے بڑھ جانا۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ دریاؤں میں طغیانی آتی ہے، یعنی جو ان کا دائرہ تھا، جو ان کا علاقہ تھا، جس علاقے سے ان کا پانی گزرتا تھا، وہ اس سے باہر نکل آئے، حد سے بڑھ گئے۔ لیکن کتنا نقصان کریں گے، کتنے مہینے نقصان کریں گے، کتنے دیہات وہ ڈبائیں گے، کتنی فصلیں تباہ کریں گے۔ غور فرمائیں، آخر کار واپس لوٹ جاتے ہیں، پانی کم ہوتا ہے، اور آج کل تو دریاؤں کو جا کے دیکھیں، نہر بھی نہیں محسوس ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے، تو خالق کائنات نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، یہ حد سے بڑا ہوا اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک اس میں لوٹنا اپنے رب کی بارگاہ میں ہی ہے۔ آج کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے، جو گفتگو قرآن پاک فرما رہا ہے، تو میں اس کے حوالے سے اس کا شان نزول بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے، تو رسول پاک کی نماز کی وجہ سے بھی ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ سرکار حرم میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں آتے ہیں۔ اور میں نے کئی بار عرض کیا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ رسول پاک کی سب سے زیادہ طبیعت یہی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، اللہ کی طرف آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج یہی تھا کہ آپ حرم میں بیت اللہ شریف کے پاس سے زیادہ وقت گزارتے تھے، بچپن کی بات ہے۔ سرکار پھر حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے تھے، سرکار دو عالم نماز پڑھتے تھے، تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ نماز سرکار پڑھ رہے تو تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ پھر سرکار دو عالم جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں تمہیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوئی، تمہارے بندوں نے وہاں سے نہیں گزرنا، تمہارا راستہ نہیں ہے۔ بے رکاوٹ ہوتی ہے کہ ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے رکاوٹ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ ابو جاہل کے ہم پیالوں نے، ہم نوالوں نے، جیالوں نے ابو جاہل سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھتا ہے، جو بھی انداز میں انہوں نے گفتگو کی، تو اس نے آگے سے کہا کہ وہ ساتھ زمین پر بھی رکھتا ہے، یعنی سجدہ بھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل۔ اس نے کہا کہ پھر آج کے بعد محمد زمین پر سجدہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ جب وہ ساتھ سجدے میں رکھے گا، تو اس نے آگے بکواس کی، وہ بالکل میں بیان کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں تکلیف دوں گا، جو بھی اس نے بکواس کی میں تکلیف دوں گا، سر پہ کوئی چیز ماروں گا، یہ اس کے بے غیرتی کی الفاظ کہے۔ آج دیکھتے ہیں جب محمد آئے نماز پڑھنے کے لیے اور سجدہ کرے تو دیکھنا پھر اس کے بعد سجدہ نہیں کرے گا، آگے تیاری کر کے اس کے ہم نوالے، ہم پیالے، جیالے، اس کے جو یار دوست تھے وہ بھی موجود تھے، انہوں نے اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو الحکم دیکھو محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم نے معمول کے مطابق نماز شروع فرما دی۔ رسول پاک کتنی رکعت پڑھتے تھے، کتنا طویل آپ قیام فرماتے تھے، کتنا طویل آپ کا سجدہ ہوتا تھا، ایک الگ موضوع ہے، لیکن رسول پاک نے آ کر نماز شروع فرما دی معمول کے مطابق۔ رسول پاک نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، آپ نے نماز شروع کر دی۔ جیسے سرکار دو عالم سجدے میں تشریف لے گئے تو یہ بھاگا وہاں سے، یہ بھی قریب ہی بیٹھے تھے، وہاں سے بھاگا اور سرکار کی طرف آنے لگا، اور جب سرکار کے بالکل قریب پہنچا تو پیچھے ہٹا،
اس طریقے سے جیسے کوئی چیز بندے کو کھا رہی ہو، جلا رہی ہو، یعنی اپنے چہرے کے اپنے منہ کے ساتھ ہاتھ کر کے پیچھے چیز کو ہٹاتے ہو، یہ پیچھے خود ہٹا، واپس آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تم نے تو یہ کہا تھا کہ محمد تو معمول کے مطابق سجدہ کر رہے، نماز پڑھ رہے، تم نے کہا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو واپس بھاگ کے آ گیا۔ اس نے کہا کہ ان کے اور میرے درمیان خندق مجھے محسوس ہوئی ہے، خندق، اور جو آگ کی خندق تھی، اور میں قریب ہوتا تو مجھے جلا کے راکھ کر دیتا۔ اس کے شعلے تھے، وہ بھڑک رہی تھی، آگ مجھے جلا دینا چاہتی، ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، دکھائی اس کو بھی نہیں دیتی تھی، لیکن جب قریب پہنچا اس نے یہ کہا، واپس لوٹ آیا۔ رسول پاک نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آگے قدم اٹھاتا تو فرشتے بھی اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اور ایک روایت کے مطابق اس کو جلا دیتی آگ، یعنی فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیتے اس کو، اور نصیحت ہو جاتی اس کے سارے ہم پیاروں کو، نوالوں کو نصیحت ہو جاتی کہ آج کے بعد نماز سے کسی کو نہیں روکنا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، ارأیت الذی ینہا، دیکھا اسے جو منع کرتا ہے، دیکھا اسے جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، ہمارے عبد خاص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو جب وہ نماز پڑھیں، یعنی جب وہ نماز کے لیے جلوہ افروز ہوتے، نماز پڑھتے ہیں تو وہ بدبخت نماز سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ لیکن مجھے امید ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آج کے بعد یہ حرکت نہیں کرے گا۔ نمازی کی خود خالق کائنات کی حفاظت فرماتا ہے، نماز کی نہیں، نمازی کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ آپ نماز کی حفاظت کریں، قرآن پاک کا حکم ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت آپ کریں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی واقعات قرآن کریم کے اندر تفاسیروں کے اندر موجود ہیں کہ نمازیوں نے یہ شکل اختیار کی، نمازیوں نے یہ شکل اختیار کی۔ چوروں کا قافلہ، چوروں کا قافلہ چوری کر رہے تھے، محلے دار اٹھ گئے، چور چور کیا، وہ بھاگ کے مسجد میں چلے گئے، مسجد کھلی ہوتی تھی، مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔ ان کو نماز تو صحیح پڑھنی نہیں آتی تھی، جس طریقے سے وہ ٹیڑھا میڑھا ہو کے بیٹھ گئے، نماز شروع کر دی، نماز پڑھنے کو رکوع میں، کو قیام میں، کو سجدے میں، چور چور کرتے بھاگتے بھاگتے دیکھتے کہاں ہیں کہاں ہیں، آخر کافی سارے بندے تھے، انہوں نے دیکھا تو مسجد میں بیٹھے، واپس چلے گئے، انہوں نے کہا یہ تو نمازی ہے، یہ تو نمازی ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ آج ہم نے نقل کی ہے تو مالک نے ہماری عزت آبرو رکھنی ہے، حرم رکھا ہے، تو اگر ہمیشہ ہم نماز پڑھیں گے، توبہ کر لیں تو خالق کائنات کا کتنا بڑا احسان۔ بزرگان دین، اکابرین، صحابہ کرام، اہل بیت الرضوان، ان کے ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں نماز کے حوالے سے۔ لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ توجہ کیجیے، نماز کون پڑھ رہا ہے؟ رحمت للعالمین پڑھ رہا ہے۔ نماز سے روک کون رہا ہے؟ ابو جہل روک رہا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، روکنے والے، نماز سے کون روکنے والے ہوتے ہیں؟ نماز کون پڑھنے والے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے غلامان مصطفیٰ، اور نماز سے روکنے والے دشمنان مصطفیٰ۔ جو رسول پاک کے سے، نمازیوں سے، غلامان مصطفیٰ سے دشمنی رکھتے ہیں، وہی نماز سے روکتے ہیں۔ اور نماز پڑھنا، نماز کی عادت اپنانا انبیاء کی سنت ہے۔ تو میں کمال کا جملہ ہے سرکار کا، بڑی عزت دی ہے کریم آقا نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی تم نماز پڑھو میری آنکھوں کو راحت پہنچتی ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے لوگ جو رسول پاک کو راحت پہنچا رہے ہیں، اور راحت پہنچانے کے لیے کوئی ہزاروں لاکھوں خرچ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ نماز تو فرض ہے نا، ہم ایک نماز نہیں پڑھیں گے تو پوچھا جائے گا، 2 نہیں پڑھی، 3 نہیں پڑھی، 7 نہیں پڑھا، لیکن سرکار نے عزت دی کہ صرف نماز تمہارے پر فرض نہیں ہے، بلکہ میرے وجود کے بھی ارفع و اعلیٰ حصہ، یعنی میری آنکھیں، جن آنکھوں کی خالق کائنات قسم اٹھاتا ہے، مجھے ان آنکھوں، میری ان آنکھوں کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، آپ اسے دیکھتے کہ وہ ہدایت کی بات کرتا،
یعنی جو نماز سے منع کر رہا ہے وہ خود ہدایت پر ہوتا اور ہدایت کی بات کرتا اور حکم دیتا یعنی کہتا تقوی کا کہتا پرہیزگاری کا کہتا یعنی حق یہ ہے، پیچھے سنیے، حق یہ ہے کہ ہم نے انسان کو کس خوبصورت انداز میں خلق کیا ہے، کیسا خوبصورت بنایا ہے۔ انسان کا حق یہ ہے کہ وہ ہماری شکر گزاری کرتا، انسان کا حق یہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت پر ہوتا، انسان کا حق یہ ہے کہ وہ ہماری اطاعت کرتا، ہماری بات مانتا۔ لیکن یہ حد سے بڑا ہوا، کیا کر لے گا کل گفتگو ہے، یہ کیا کر لے گا، کہاں جائے گا، کیا ہمارا بگاڑے گا، یہ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، لیکن میرے محبوب نہ کوئی تیرا بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی میرا بگاڑ سکتا ہے۔ مجھ تک تو کسی کا ہاتھ ہی نہیں نہ پہنچتا، میرا تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، باقی رہی آپ کی ساتھ تو میرے محبوب آپ کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر آپ کی بات تو بلند و بالا ہے، آپ کے غلاموں کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہاں تک کہ جانور بھی، درندے بھی، شکاری پرندے درندے ہر چیز رسول پاک کے غلاموں سے محبت کرتی ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے پاس ایسے بھی بزرگان دین آتے تھے، اولیاء آتے تھے آپ کو ملنے کے لیے، وہ شیر پر سوار ہو گیا تھا، شیر پر شیشے سے بھی نہیں ڈالی ہوتی تھی، لگام بھی نہیں، نکیل بھی نہیں ڈالی ہوتی، ویسے شیر پر چڑھ کے بیٹھ جاتے، شیر کو حکم دیتے تھے، یعنی رسول پاک کے غلاموں کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ کا فرمانبردار بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بلاتا ہے، فرشتے کو بلا کے اعلان فرماتا ہے، اے جبریل فلاں بن فلاں کو جانتے ہو، یعنی فلاں کے بیٹے کو جانتے ہو؟ جی میرے والد میں جانتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ مالک میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل آسمانوں پہ جاؤ اور جا کر سارے فرشتوں کو کہہ دو کہ میرا رب فلاں سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی اسے محبت کرو۔ اور پھر جبریل جاؤ، آپ زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ جا کر میری جو مخلوق ہے اس کے دل میں میرے اس بندے کی محبت ہے، یہ اس لیے اس کی محبت ہے، اس لیے وہ پیار کرتے ہیں، اس لیے فرمانبرداری کرتے ہیں، اس لیے اطاعت کرتے ہیں۔ میری عزت کے لیے، میں اپنی بات کروں، میری عزت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ ہم جب تک اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق ہماری اطاعت کرتی ہے، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، مخلوق ہماری بات مانتی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اولاد بھی نافرمانی کرتی ہے، دوست احباب بھی نافرمانی کرتے ہیں، وہ بھی بے وفائی کرتے ہیں، ہم اللہ سے وفا کرتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے ساتھ وفا کرتی ہیں۔ اور پھر کمال کی بات یہ کہ قرآن کریم کے حضور یہ آیت هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے سوائے نیکی کے؟ یعنی جب تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ڈرتے ہو اور اس کی فرمانبرداری اطاعت کرتے ہو، کیا صلہ ہو سکتا ہے میرے بندو؟ کیا صلہ ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ تم میرے فرمانبردار، مخلوق تمہاری فرمانبردار ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق یہی تھا، او امر بالتقوی، یہ ڈرتا اور ڈرنے کا حکم دیتا، یعنی یہ خود صرف نہ ڈرتا بلکہ اپنے جیالوں کو کہتا، ہم نوالوں کو کہتا، اپنے دوستوں کو کہتا یار شرم کرو، حیا کرو، ہمارے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے شہر مکہ میں نبی جلوہ گر ہو چکا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں اس کے کردار کو جانتے ہیں، ہمارے جیسا نہیں ہے، کائنات میں ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھا، اور ایسا بندہ ہی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کی محبت عطا فرمائے، مولا کریم ہم سب کی حاضری ہو، میرے فضل و کرم توفیق و عنایت سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبینات کی تلاوت کی، ترجمہ اور تفسیر سنانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مالک السما، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے یہ عرض کر رہا ہوں یہ تیرا فضل ہے، اے اللہ یہ تیری رحمت ہے۔ مالک السما صرف باتیں نہیں ہیں اور یہی حقیقت ہے کہ یہ تیرا فضل ہے اور یہ تیری رحمت ہے۔ مالک تیرا فضل نہ ہوتا، تیری رحمت نہ ہوتی تو مالک یہ کیفیت نہ ہوتی، یہ دعائیں نہ ہوتی،
یہ نظام نہ ہوتا، اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہماری حاضری قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، قرآن کریم سننا سنانا قبول اور منظور فرما، اے اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے آپ کا کلمہ پڑھنے والے جو دکھی ہیں سب نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتیں دور فرما، اے اللہ رزق روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، اپنے وسیع خزانوں سے عطا فرما، بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرما، بیمار گھروں میں ہسپتالوں میں مسافری میں یا حاضرین کے اندر سب وصیت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اندرونی بیرونی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ناگہانی حادثات سے محفوظ فرما، اے اللہ جن کا آغاز تیرے بابرکت نام سے تیرے مقدس کلام سے ہو رہا ہے، اس دن کو ہم سب کے لیے خیر وافیہ بنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ۔